اس جلسے کو کامیاب کرا کر کے اٹھیے انشاءاللہ۔ فرانس نے کہا کہ ہمارے نبی عورت پرست تھے، فرانس نے کہا نبی ہمارے عورت پرست تھے۔ اب میں بتا رہا ہوں، ایک لائن میں نمونہ دکھا رہا ہوں، ہمارے نبی عورت پرست نہیں تھے، نکاح پرست تھے، اور فرانس زنا پرست ہے، زنا پرست ہے۔ نمونہ دے رہا ہوں، ایک ملک ہے برطانیہ لندن، اس میں مرد سے زیادہ 40 لاکھ عورتیں ہیں، مرد سے زیادہ عورت ہیں اور 40 لاکھ عورت مرد سے زیادہ۔ جرمنی ایک ملک ہے، اس میں 50 لاکھ عورت مرد سے زیادہ۔ ایک ملک ہے روس، رشیا، اس ملک میں 70 لاکھ عورت مرد سے زیادہ۔ امریکہ اور فرانس یہ ملک ہے، اس میں 78 لاکھ عورت مرد سے زیادہ۔ مرد کی عورت سے شادی ہو گئی، جو عورت بچ گئی اس کا کیا ہوگا؟ ان ملکوں نے کیا کیا؟ اس کو اڈے پر ڈال دیا، زنا کے لیے چھوڑ دیا، ہاتھ کا کھلونا بنایا، عزت آبرو کا تماشا کیا۔ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا نکاح کرو، ایک سے زیادہ نکاح کرو، اگر عورت بڑھ جائے گی تو گھر کو بسائے گی، مرد کے ہاتھ کا کھلونا نہیں۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اپنوں نے نادانی میں نہ ہمارے نبی کو کیا کہا، جملہ سنیے، انصاف کیجئے، ناانصافی مت کیجئے۔ نبی نے کہا، نبی ہو کر کے ناانصافی کرے؟ اپنوں نے نادانی میں نبی کو تانا مارا، آپ تو اپنے بھائی کے طرفدار ہیں، امت کے طرفدار نہیں ہیں۔ کنہوں نے کہا؟ اپنوں نے نادانی میں تانا مارا، اپنوں نے کہا انصار کو نظر انداز کر دیا، مہاجرین کو مالا مال کر دیا، اپنوں نے تانا مارا۔ نمونہ دے رہا ہوں، نمونہ دے رہا ہوں، ایک قوال ہے، کیا کہتا ہے کہ آسمان پر خدا نہیں ہے، جو محمد ہے وہی خدا، جو محمد ہے وہی خدا ہے۔ ایک محمد زمین پر ہے، ایک محمد آسمان پر ہے، جو آسمان پر محمد ہے وہ خدا ہے، جو زمین پر محمد ہے وہ خدا کا رسول ہے۔ مسلمان ہو کر کے اگر ایسا عقیدہ رکھے گا کافر ہو جائے گا، ایمان چلا جائے۔ دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، مسلمان ہو کر کے کہتا ہے کہ اللہ نے محمد کو زمین پر بھیجا، سایہ رکھ لیا، سایہ رکھ لیا، زمین پر محمد کو اتارا، سایہ رکھ لیا، تاکہ جب خدا بے قرار ہو جائے تو سایہ کو دیکھ لے۔ خدا کی شان میں بھی بے ادبی، نبی کی شان میں بھی بے ادبی۔ نبی میں سایہ اس لیے نہیں تھا کہ نبی کے اندر اندھیرا نہیں تھا، اجالا ہی تھا، اس لیے نبی کے اندر سایہ نہیں تھا۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، نبی کے لیے کیا کہا؟ ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح انسان نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، ہم سے بڑھ کر کے انسان ہے۔ آگے جملہ کہا، ہمارے نبی فرشتوں کی طرح ہیں، فرشتوں کی طرح نور ہیں، فرشتوں کی طرح نور نہیں ہے، بے ادبی ہے، فرشتوں سے بڑھ کر کے نور ہے۔ کیا کہا کہ ہمارے نبی خدا کی طرح غیب جانتے ہیں، بے ادبی ہے، خدا کی طرح نہیں، خدا کے بغیر نہیں، غیب جانتے ہیں خدا کے بغیر نہیں، غیب جانتے ہیں خدا کی طرح نہیں۔ نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے نبی مسکرائیں گے، جو عیسیٰ بیمار ہیں آسمان پر وہ ٹھیک ہو جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے کوہ طور پر، ہمارے نبی معراج میں گئے، بے ہوش نہیں ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی ہے۔ آخری بات بتا رہا ہوں، ہمارے گھر میں میلاد ہو رہا ہے، ہمارے نبی مدینہ سے آ رہے ہیں، ہمارے نبی مدینہ سے آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں میلاد ہو رہا ہے، ہمارے نبی مدینہ سے آ رہے ہیں، آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کب آتے ہیں؟ میلاد کے شروع میں آتے ہیں یا بیچ میں آتے ہیں یا اخیر میں آتے ہیں؟ کسی کے پاس جواب نہیں۔ نبی اپنی مرضی سے آتے ہیں یا تمہاری مرضی سے آتے ہیں؟ کسی کے پاس جواب نہیں۔ 200 روپے خرچ ہوتا ہے، میلاد ہوتا ہے، 200 روپے میں مدینے سے نبی آ جاتے ہیں۔ لوگ نبی کی زیارت کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے مدینہ جاتے ہیں۔ نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، ہمارے نبی نہیں آتے، نبی کی شان اس سے بڑی ہے، فرشتے گھومتے رہتے ہیں، فرشتے گھومتے رہتے ہیں، نبی کا امتی درود پڑھتا ہے، درود لے کر کے فرشتے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے
مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ بہت خوبصورت نمونہ نکل گیا۔ اب جلدی جلدی سے آپ کو 2-4-5 منٹ کا پیغام دینا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ قرآن میں نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا، راز کیا ہے؟ قرآن میں نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا، راز کیا ہے؟ اس کو سنا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ چاند آسمان میں ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، زمین کو روشن کرتا ہے۔ سورج آسمان میں ہوتا ہے، آسمان کو روشن کرتا ہے، زمین کو روشن کرتا ہے۔ چراغ جلتا ہے، گھر کو روشن کرتا ہے۔ چراغ جلتا ہے، گھر کو روشن کرتا ہے۔ ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوتا، لیکن ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ کوئی منظر ہنسی نہیں لگتا، اب تو یہ دل کہیں نہیں لگتا، چاند اچھی طرح سے دیکھ لیا، چاند تجھ سا ہنسی نہیں لگتا، چاند تجھ سا ہنسی نہیں لگتا۔ لوگ تھک چکے ہیں، پک چکے ہیں۔ 2 پیغام دے کر کے میں آپ کے جلسے کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگ سنیے گا، 7 منٹ آپ کا خرچ ہوگا۔ جانے والے کو جانے دیجئے، لیکن جانے والے کا ساتھ آپ مت دیجئے۔ 7 منٹ آپ کو 2 پیغام سننا ہے، عورتوں کے حوالے سے اور جوانوں کے حوالے سے۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ 7 منٹ آپ کا خرچ ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ آپ جلدی سے تھک گئے اور بہت دیر سے آپ جلسہ سن رہے ہیں، آپ کا تھکنا ضروری ہے، بہت دیر سے جلسہ سن رہے ہیں، اس لیے 2 پیغام آپ کو دیتا ہوں، عورتوں کے حوالے سے اور جوان کے حوالے سے۔ 2 پیغام دوں گا، آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا۔ جوانوں کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ ایک ملک ہے سویڈن، دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہے۔ وہاں آدمی یہ سوچتا ہے کہ پیسہ کہاں لگانا۔ ہندوستان میں آدمی سوچ رہا ہے پیسہ کہاں سے آئے گا، وہاں لوگ سوچتے ہیں کہ پیسہ کہاں لگائیں گے۔ اتنا پیسہ والا ملک ہے، لیکن اس میں 2 برائی ہو رہی ہے۔ طلاق پڑتی ہے، 70% طلاق پڑتی ہے۔ 70 گھر میں، 100 گھر میں 70 گھر کو طلاق پڑ جاتی ہے، اور آدمی خودکشی کرتا ہے۔ جب اتنا خوشحال ملک ہے، امیر ملک ہے، تو وہاں پر طلاق کیوں پڑتی ہے، خودکشی کیوں ہوتی ہے؟ بے پردگی کی وجہ سے۔ انشاءاللہ ہمارا سماج بے پردگی سے پاک ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ اگر سونے کا زیور عورت پہنتی ہے، حدیث میں دھمکی ہے، جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا اور اس زیور سے عذاب دیا جائے گا۔ عورت کے لیے زیور پہننا جائز، پھر دھمکی کس بات کی ہے؟ دھمکی ان عورتوں کو ہے جو زیور پہنتی ہے زکوٰۃ نہیں دیتی ہے۔ یہ دھمکی اس عورتوں کو ہے جو زیور پہن کر کے نمائش کرتی ہے۔ یہ دھمکی ان عورتوں کو ہے جو زیور پہنتی ہے تکبر کرتی ہے۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے رشتہ دار کے ہاں آئے، کہا کہ لڑکی تمہاری 14-15 سال کی ہو گئی، شادی کر دو۔ کہا کہ 14-15 سال میں شادی؟ ابھی تو منہ سے اس کے دودھ کی بو آ رہی ہے۔ کہا کہ جب دودھ پھٹ جائے گا نا تو صرف کتے ہی پئیں گے۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ میخائیل گورباچوف سوویت یونین کا آخری صدر تھا، اس نے کہا ہم نے اجازت دے دیا عورتوں کو تم باہر جا کر کے نوکری کرو۔ شوہر بھی نوکری کر رہا ہے، عورت بھی نوکری کر رہی ہے، لیکن کیا ہوا؟ ہمارے گھر کا نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ ہم نے گھر سے عورت کو نکالا کمانے کے لیے، بچے ماں سے محروم ہو گئے۔ ماں زندہ ہے لیکن بچے ماں کے بغیر یتیم ہو گئے۔ نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بہت سارے جوان ہمارے موبائل میں کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے، کون سی عورت ہے، اس سے آنکھ لڑایا، شادی کر لیا۔
آپ کو کیا نقصان ہوگا کیا نفع ہوگا. ایسی شادی کریں گے باپ کو رلائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. ہاں 2 4 5 کی چوری پکڑی گئی ہے. شادی کر لیتے ہیں, آنکھ لڑا کر کے شادی کر لیتے ہیں. امریکہ میں شادی کر لیا, اب وہاں نقصان کیا ہوتا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. شادی کر لیا یہ کہہ کر کے تم اپنے دھرم پر رہو, میں اپنے دھرم پر رہتی ہوں. عیسائی عورت تھی, شادی کر لیا, وہ اپنے دھرم پر ہے, یہ اپنے دھرم پر ہے. بال بچے پیدا ہو گئے, اب حصہ کر لیا, آدھا بچہ تمہارا آدھا بچہ ہمارا. مطلب کیا ہوا, باپ راضی ہو گیا کہ میرا آدھا بچہ عیسائی رہے گا, یہ باپ مرتد ہو گیا, ایمان سے نکل گیا. دوسری مثال دے رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. ہمارے ملک میں مسلمان کے ہاتھ میں طلاق ہے, عورت کو طلاق دیتا ہے, لیکن امریکہ میں عورت مرد کو طلاق دیتی ہے. جب بال بچے پر قبضہ کر لیتی ہے, اکاؤنٹ بیلنس کی مالک ہو جاتی ہے, تو اس کو طلاق دے دیتی ہے. گھاٹ کا رہتا ہے, دھوبی کے گدھا سے بھی بدتر ہوتا ہے. انشاءاللہ ایسی غلطی نہیں کریں گے, ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. پھینکے کے چکر میں سو روٹی بھی گئی, چاہی تھی شے بڑی تو چھوٹی بھی گئی. نہ مانی بات وائز کی آخر, لیکن پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی گئی, پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی گئی. 2 مثال دے رہا ہوں. بیوی کا کیا حق ہے عورت کے اوپر, عورت کا کیا حق ہے بیوی کے اوپر. جو شادی کرنے والے نہیں ہاتھ اٹھا دیجیے. ہاں ایسے بوڑھے ہاتھ اٹھائیں جن کی یہاں شادی ہوگی ہی نہیں. الحمدللہ نمونہ دے رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. بیوی اپنے شوہر کی عظمت رکھے, اپنے برابر نہ سمجھے, اپنے سے بڑا سمجھے, پہلا حق. دوسرا حق شوہر کی خدمت کرے. تیسرا حق شوہر کے گھر کی حفاظت کرے, بچے کی حفاظت کرے. چوتھا حق شوہر سے محبت رکھے, اپنے دل میں شوہر کے علاوہ کسی کو جگہ نہ دے. 5واں حق شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرے. آخری حق شوہر کے بچے کو ادب دے, علم دے, چاہے اپنے ہو چاہے سوتےلے ہو. شوہر کا کیا حق ہے بیوی کے اوپر, لائن بلائن سنا رہا ہوں, 2-3 منٹ میں آپ کا پیغام ختم کر رہا ہوں. شادی کرے تو مہر دے, مہر جتنا باندھو دینا تو ہے نہیں. اگر دینا ہے نہیں, دینے کی نیت بھی نہیں ہے, عمر بھر اپنی بیوی سے زنا کرنے کا گناہ اٹھائے گا. کھانا خرچہ دے. تیسرا نرمی کرے, نرمی کے ساتھ نرمی کرے, حسن اچھا سلوک کرے. اور جب وہ مصیبت میں رہے تو اس کی مدد کرے, جب اس سے تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرے, اور وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے. اگر وہ بے دین ہو اسے دیندار بنائے. بس آخری 2 مثال سنانے کے لیے جا رہا ہوں, اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے تیار, ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ, شادی ہوئی, بیوی سسرال سے میکے گئی. بیٹی نہیں بیٹی ہے, سسرال سے آئی ہے. تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی سسرال میں تم نے سسرال کو کیسا پایا, ساس سسر کو کیسا پایا, شوہر کو کیسا پایا. بیٹی نے ایک لائن میں جواب دیا, سوچا تھا مرنے کے بعد جنت ملے گی, جیتے جی ہی جنت مل گئی. دوسری مثال دے رہا ہوں, اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں. تلسی داس, نام کیا ہے تلسی داس. تلسی داس کیسے بنے, بیوی نے بنایا. جب بیوی نیک ہوتی ہے تو شوہر کو ہیرا بنا دیتی. دھیان دے رہا, نئی شادی ہوئی تھی, ندی کے اس پار تھے اور بیوی ندی کے اس پار تھی. بیوی سے جا رہے تھے ملاقات کے لیے, کشتی نہیں تھی, جو جلا ہوا مردہ تھا ندی کے کنارے اسی کی پیٹھ پر سوار ہوا اور اس پار چلے گئے. بیوی دروازہ لگا کر کے سو رہی تھی, سانپ لٹک رہا تھا, رسی سمجھ کر کے سانپ ہی کو پکڑ لیا, اندر تڑپ کر کے چلے گئے. بیوی نے کہا کیا ہے, بغیر کشتی کے آ گئے, جوش میں, جوانی کے جوش میں آ گئے اور سانپ کو پکڑ لیا رسی سمجھ کر جوانی کے جوش میں. آتما کے لیے اتنی قربانی, اگر پرماتما کے لیے قربانی دیتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی,
عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، عورت نہیں رہی، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، بس دال بھات ہے، سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، عورت نہیں رہی، اولاد مانگتی ہے یہ پیران پیر سے، پیران پیر سے، پیروں کو یہ مناتی ہے قرمہ و کھیر سے، قرمہ و کھیر سے، بدعت تو گھر میں رہ گئی، سنت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، عورت نہیں رہی۔ جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام 3 منٹ کا سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، زیادہ ٹائم لیں گے تو آپ کا جنازہ اٹھے گا یا ہمارا جنازہ اٹھے گا۔ دھیان دیجیے گا، 3 لائن میں نمونہ نکل رہا ہے۔ ہمارے جوان کو ترقی نہیں ہو رہی ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہے، اور اس ہندوستان میں ترقی کون سی قوم کر رہی ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 قوم ترقی کر رہی ہے اس ہندوستان میں۔ ایک کا نام ہے مڑواڑی، دوسری قوم کا نام ہے مہتا، تیسری قوم کا نام ہے گجر۔ مڑواڑی ترقی کر رہا ہے، مہتا ترقی کر رہا ہے، گجر ترقی کر رہا ہے، مسلمان کو ترقی نہیں ہے۔ راز کیا ہے اس کو سننے کے لیے تیار؟ ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مڑواڑی کا، مہتا کا، گجر کا کوئی مقدمہ عدالت میں نہیں جاتا، گھر میں بیٹھ کر کے حل ہو جاتا ہے، اور مسلمان کا مقدمہ صرف ڈوری ایکٹ کا 1 سال میں کٹیہار کی عدالت میں 34,000۔ اس قوم کا مقدمہ عدالت میں نہیں جاتا، بیٹھ کر کے گھر میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ قوم ترقی کر رہی ہے، ہماری ترقی نہیں ہے۔ دوسری وجہ، مہتا ترقی کر رہا ہے، گجر ترقی کر رہا ہے، مڑواڑی ترقی کر رہا ہے، مسلمان ترقی نہیں کر رہا۔ راز کیا ہے سنا رہا، اس میں کوئی کمزور ہوتا ہے، پونجی سے گرتا ہے تو سب لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، چاہے 72 مرتبہ فیل کر جائے سب لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ وہ قوم ترقی کر رہی ہے۔ اور مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ بریلوی ٹانگ کھینچ رہا ہے دیوبندی کا، دیوبندی ٹانگ کھینچ رہا ہے بریلوی کا، سلفی پیچھے پڑا ہوا ہے حنفی کے، حنفی پیچھے پڑا ہوا ہے سلفی کے، شیعہ پڑا ہوا ہے سنی کے، سنی پڑا ہوا ہے شیعہ کے۔ بتائیے ترقی کیسے ہوگی؟ ایک مثال پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے مکمل تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، گھوڑا اور کتا دونوں بحث کر رہا تھا، دونوں بحث کر رہے تھے۔ گھوڑے نے کہا میرے اندر جو خوبی ہے، کمال ہے، وہ کسی میں نہیں ہے، میں دوڑتا ہوں، ٹاپ مارتا ہوں، میری ٹاپ کی دھول آسمان کو چلی جاتی ہے، یہ کمال کسی کے اندر نہیں۔ کتے نے کہا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے میرے اندر کمال ہے، جب میں دوڑتا ہوں میرے پیر کی دھول عرش کو چلی جاتی ہے۔ گھوڑا نے کہا چھوٹا منہ بڑی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے۔ مقابلہ ہو رہا ہے، جلسہ کی جگہ سے کتا کا اور گھوڑے کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ وپریت پاس کر کے جو کشن گنج پہنچے گا وہ بازی جیت جائے گا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہار جائے گا۔ جلسے کا گھوڑا دوڑ کر کے وپریت پہنچ کر کے دیکھ رہا ہے تو کتے کا پتہ ہی نہیں، پلٹ کر کے آیا، کہا کیوں چھوٹے میاں دعوے بڑے بڑے کرتے ہو لیکن جب دوڑنے کی بات آتی تو ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتے ہو، بات کیا ہے؟ تو کہا تو میں تو تمہیں 2 منٹ میں پیچھے کر دوں گا، چٹکی میں پیچھے کر دوں گا۔ بات یہ ہے میں تو اپنی قوم سے پریشان ہوں، میں جلسے کا کتا جلسے سے دوڑوں گا، وپریت کا کتا روک لے گا کہ بیٹا بارڈر کراس کر رہے ہو، پاسپورٹ دکھاؤ۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا،
تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سردارا گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا سبق پر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آج بھائی یہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی عبادت کریں گے, رسول کی اطاعت کریں گے, مخلوق کی خدمت کریں گے. 3 کام چھوڑ دیں گے کبھی ترقی آپ کی نہیں رکے گی. آج رہیے انشاءاللہ. گناہ نہیں کمائیں گے, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے, نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں, فقہ کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی, نمانی بات وائز کی تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.